اج میرا عنوان ہے ساڈے قصور دی نگری دا تاجدار، اچھی بولو سبحان اللہ، ساڈے قصور دی نگری دا تاجدار حضور سیدنا بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ۔ آج اونا کا ذکر کرنا ہے اور آخر تے جا کے انشاءاللہ العزیز چند ولیان یا چند کرامات، جس طرح احباب کہتے ہیں کہ ایک بندہ سی تے ساری رات سہاگا چک کے تے کھڑا رہا اور آکھیا کہ یہ سونا بن جاوے، سونا بن جاوے۔ جدو سونا بن دا ٹائم آیا تے سوٹ کے کہنے لگا شانہ لکڑی پھر رہ اور لکڑ ہی بن جا، وہ لکڑ دی لکڑی رہ گئی۔ تو انشاءاللہ العزیز آخر تے جا کے میں چند فرمائشاں نے پوریاں کرنیاں نے، تو آج ایسی ذکر کرنا ہے حضور سیدنا بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ دا۔ اور اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز بطور زندگی رہی تو آپ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا عرس مبارک بھی قریب آ رہا ہے، انہوں دا انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک اور آپ دی کرامات انشاءاللہ، اور آخر تے جا کے بابا رتن لال ہندی دا انشاءاللہ سناوا کے اگلا جمعۃ المبارک۔ آج دا جڑا آج جمعۃ المبارک ہے وہ عجیب اور انوکھا جمعۃ المبارک ہے، اور فقیرانہ انداز اندر انشاءاللہ خطاب سنیا جی۔ آئیے سنیے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وقال الذی عنده علم من الکتاب۔ اس آیت مقدسات آپس سے منظر سن لو، انشاءاللہ پھر میں پیشے منظر عرض کر دے گا، توجہ دینا سنیا جی۔ اس آیت مقدسات آپس سے منظر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ حج کرنا واسطے مکہ پاک دے اندر آئے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ آج جمعۃ المبارک ماشاءاللہ ساڑھا عروج تے جمعۃ المبارک جا رہے ہیں، دور دراز کو ماشاءاللہ ہونا احباب آ رہے ہیں۔ آج ساڑھی ایسے نشست دیتے سید عبدالقادر شاہ صاحب انشاءاللہ ساندیاں تو تشریف لے کے آؤں گے اور انشاءاللہ العزیز عزت نہ نوازا گے، تو اللہ تبارک و تعالی سیدہ کا صدقہ دے ذکر بھی سیدہ کا کرنا ہے، تو سیدہ دے سامنے بیٹھ کے کرنا ہے۔ اللہ کریم سیدہ کا ذکر کا صدقہ ہونا کا سایہ سانے سیرہ ذکر تعبیر قائم قائم فرمائے۔ تو سی بس اونچی بولے دے جو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام حج کرنے واسطے مکہ پاک نے اندر آئے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام دا جو کہ تخت سی ہوا دے اندر پرواز کرنا سی، اور آپ دے تخت دے نال نال جنات، چند تے پرند جانور بھی سفر کر دینے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام حج کرنے واسطے مکہ پاک دے اندر آئے تے حج دی واپسی تو ملک یمن دے اندر رکے نماز پڑھنے واسطے۔ سلیمان علیہ السلام نماز پڑھنے واسطے رکے تے آپ دے لشکر دا جو انجینئر سی وہ ایک پرندہ ہے، توجہ دے نال سن دے جائے تے بول دے جاؤ سبحان اللہ۔ آپ دے لشکر دا جو انجینئر سی وہ ایک پرندہ ہے جن کا نام ہد ہد ہے۔ اس ہد ہد نو اللہ کریم نے شان اور طاقت عطا کی سی کہ آسمان دیا بلندیاں دے اندر جا کے تے زمین والے جھاٹی مار کے دس سکتا سی کہ زمین دے کس خطے دے اندر پانی ہے تے کس خطے دے اندر پانی نہیں۔ قصور دے رہنے والے اور ایمانداری دے نال دسیا جے کہ سلیمان علیہ السلام دے لشکر دا انجینئر پرندہ ہد ہد ہوئے تے آسمان دیا بلندیاں دے اندر جا کے پانی دس سکتا ہے تے گنبد خضرا دے اندر بیٹھ کے آمنہ دا لال دنیا دے حالات بھی دس سکتا ہے۔ گرامی قدر احباب، اللہ کریم نے انہوں ایک طاقت اور شان عطا کی سی کہ آسمان دیا بلندیاں دے اندر جا کے زمین دے خطے دا پانی دس سکتا سی۔ لیکن جدو نماز پڑھنے واسطے رکے نا تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہد ہد کتھے آ، ہن ہد ہد کتھے آ۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر دا انجینئر ہد ہد انہوں ملک یمن دا ایک اور ہد ہد مل گیا۔ الجنس یمیل الی الجنس، جنس ہمیشہ جنس وال میل کردا ہے۔ کوا کوے نو پہچان دے تے کوا کوے دے نال ہی اڑ دے، کدی طوطے دے نال اڑدا دیکھ دے، چڑیا چڑی دے نال ہی،
شمیل کر دی ملک یمن دا ہود ہود ملیا تے سلیمان علیہ السلام دے ہود ہود نو کہنے لگا آ یار میں تینوں اپنے ملک یمن دی سیر کرواواں یہ دوویں پرندے اڑتے تے ملک یمن دی سیر کر رہے ان سلیمان علیہ السلام نے نماز پڑھنی سی آپ نے فرمایا ہود ہود نو ڈھونڈ کے لے کے آؤ اور آ کے دسے پانی کتھے ہے اور کتھے نہیں ہے پھر آپ نے جنات کو حکم دینا جنات نے تو چشمہ جاری کرنا سلیمان علیہ السلام نے وضو فرما کے نماز ادا کر لینی آپ نے فرمایا کہ جاؤ ہود ہود نو ڈھونڈ کے لے کے آؤ ہود ہود کدھر گیا ہے آپ نے عقاب نو حکم دیتا کہ جا ہود ہود نو ڈھونڈ کے لے کے آؤ ہن عقاب اپنی پرواز سے اندر اڑیا ادھر ملک یمن دے دو میں ہود ہود سیر کر رہے ملک یمن دا ہود ہود کہنے لگا آ یار میں تینوں اپنی ملکہ دا محل بھی دکھا کے لے کے آوا آ تینوں اپنی ملکہ دا محل بھی دکھا کے لے کے آوا آپ نے فرمایا کیسا محل ایک ملک یمن دے اندر ایک شہر سبا دے اندر ایک ملکہ بلقیس حکمرانی کر دی ماں باپ ہوندا انساناں دے وچوں تے ماں ہوندی جنات دے وچوں سی اور آپ تخت دے اتے بیٹھ دیاں نے پر مسلمان اجے نہیں ہوئیاں ملک یمن دا ہود ہود کہنے لگا آ یار اپنی ملکہ دا تینوں مخالب بھی دکھا کے لے کے آوا سلیمان علیہ السلام دا ہود ہود جدو ملکہ بلقیس دے محل دے اندر گیا انہوں خیال آیا کہ ساری دنیا دا بادشاہ میرا نبی اچھی بولو انہوں خیال آیا کہ ساری دنیا دا بادشاہ میرا نبی ساری دنیا دا بادشاہ میرا نبی تے تخت ایڈا بہت بڑا ہے ادھر سلیمان علیہ السلام دا عقاب آیا تے ہود ہود نو پکڑ کے تے سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر لے گیا جلال دے اندر غصے دے اندر سلیمان علیہ السلام کو دیکھیا نا آپ نے فرمایا کہ دس کدھر گیا سے پرندہ ہو کے انہیں گل ایسی کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا غصہ اتر گیا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دس کدھر گیا سے کہنے لگے اللہ نبی نال ملک یمن تے ملک یمن دے اندر ایک شہر سبا تے ملکہ بلقیس حکمرانی کا دی میں ہوتا تخت دیکھ کے آیا ہوں آپ نے فرمایا کہ کیسا ہوتا تخت ان ہوئے سلیمان علیہ السلام دا درباری تے آنکھیں تخت اوند بہت بڑا ہے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسا تخت ہے کہنے لگا وَقَانَ عَرْشُهَا عظیم تر میں ہوتا تخت دیکھ کے آیا ہوتا تخت بہت بڑا ہے آپ جلال دے اندر آئے آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں سی نماز پڑھی تو تو غائب رہا جدو جلال دے اندر نبی نو ویکھیا نا ہود ہود نے کہہ لگا نبی اللہ آج میں تاڑے سامنے آجزاں تے تسی غصے دے اندر ہو ایک وقت اور ہے اس رب نے بڑے غصے دے اندر آنا ہے تے اسی سارے نے آجز ہونا ہے پرندہ ہو کے گل ایسی کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا غصہ اتر گیا آپ نے فرمایا کہ میرے تخت نالوں بھی بڑا تخت ہے کہنے لگے نبی اللہ سچ پوچھو کہ تاڑے تخت نالوں بھی بہت بڑا تخت ہے ہن سلیمان علیہ السلام نماز پڑھ کے آگے ملک شام دے اندر ہن آپ دا جی کیتا کہ او تخت میں آپ جا کے دیکھ کے آواں آپ دا جی کیتا کہ او جا کے میں تخت دیکھ کے آواں سلیمان علیہ السلام نے رکے دوتے خط لکھیا کہ اسے ہود ہود دے گلے دے اندر ڈالیا توجہ نال سنیا دے گلے دے اندر خط ڈال کے آپ نے فرمایا جا انہیں کون ایک خط لے جا اور جا کے انہوں کہہ کہ آئی یا تا کلمہ پڑھ یا جنگلی تیار ہو جا میں اللہ دے نبی ہوں یا تے کلمہ پڑھ یا جنگلی تیار ہو جا ہن ملکہ بلقیس اپنے 7 کمریاں دے اندر 7 دروازے بند کر کے سکی ہوئی ہے اپنے بیڈ روم تے سکی ہوئی ہوا بھی بڑی مشکل دے نال گزرتی لیکن وہ کمرے دے اندر ایک چھوٹا جا روشن دان ہود روشن دان تھلی آیا سینے دے خط رکھیا تے دروازہ کھٹکا کے چلا گیا سینے دے خط رکھیا تے دروازہ کھٹکا کے چلا گیا
ملکہ بلقیس نے جڑے ویلے خط پڑھیا تو خیال آیا کہ کتنی جرت ہے کہ 7 کمریاں دے وچوں گزر کے تے سینے تے خط رکھ کے تے دروازہ بھی کھٹکا کے چلا جاوے. انہیں جڑے ویلے خط پڑھیا کہ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دا خط لکھیا ہویا. ہن ملکہ بلقیس نو خیال آیا کہ میں چیک کراں بادشاہ ہے کہ نبی بھی ہے. آپ نے فرمایا میں چیک کراں بادشاہ ہے کہ نبی بھی ہے. آپ نے فرمایا میں چیک کراں بادشاہ ہے کہ نبی بھی ہے. گرامی قدر احباب انہیں اپنی باندیاں نو بلا لیا, اپنے غلاماں نو بلا لیا. انہیں ایک سونے دی ایک ریشمی کپڑے دے اندر الپیٹ کے آکھیا کہ غلام بھی اپنے بال اتار دیو تے باندیاں بھی اپنے بال اتار دیو. علماء فرماندے نے یہ وجہ ایسی کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام پہچان دینے کے لیے انہاں وچوں مرد کیڑے اور عورتاں کیڑیاں نے. گرامی قدر احباب باندیاں نے بھی ایک جیسے کپڑے پہن لے اور غلاماں نے بھی ایک جیسے کپڑے پہن لے. سونے دی ایک لے کے سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جا رہے. سلیمان علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی کہ او سونے دی ایک تحفہ دین آ رہے ہیں. سونے دی ایک تحفہ دین آ رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان میں انہوں اپنی عظمت دکھاوا. آپ نے فرمایا ساری گلیاں تے سارا شہر سونے دا بنا دے. ساری گلیاں تے سارا شہر سونے دا بن گیا. گرامی قدر احباب ساری گلیاں تے سارا شہر سونے دا بن گیا. انہاں لوگاں نے جدو سلیمان علیہ السلام دی سلطنت دے اندر قدم رکھیا تے ایک دوجے نو بول کے کہنے لگے جلدی جلدی اپنی ایٹ چھپا لو, اسی ایک سونے دی تحفہ دین آئے ہیں تے سارا شہر ہی سونے دا ہے. گلیاں دے اندر سونے دیاں اٹاں پئیاں تے جانور اوتے پیشاب کر رہے, کوئی پوچھن والا ہی کوئی نہیں. تے لوگ سونے دے برتناں دے اندر کھانے کھا رہے, پوچھن والا ہی کوئی نہیں. سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضری ہوئی. انہوں نے سارا ماجرا جا کے ملکہ بلقیس نو سنایا. ہن ملکہ بلقیس دا جی کیتا او میں آپ شہر دیکھ کے آواں جڑا سارا شہر ہی سونے دا ہے. ہن ملکہ بلقیس تیاری کر رہی اپنے تخت نو پہرے دار بٹھا کے, اپنے تخت دے تے پہرے دار بٹھا کے تے جنگلاں دے نال چڑھ کے آپ ٹر پئیاں. ادھر جدو 4.5 کلومیٹر دور ملکہ بلقیس دور رہ گئیاں نا, آپ نو وحی نازل ہوئی کہ ہن ملکہ بلقیس آپ آ رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہن میں انہوں اپنی ذرا عظمت دکھاوا نا. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری گلیاں تے سارا شہر شیشے دا بنا دیو. ساری گلیاں شیشے دیاں بن گئیاں تے نیچے پانی چل رہا. دیکھن والے نے انج لگدا ہے کہ جویں بندہ پانی تے چل رہا ہے لیکن ہے شیشہ. سلیمان علیہ السلام اپنے تخت دے اوتے بیٹھ گئے. 450 کلومیٹر 4.5 کلومیٹر جدو دور ملکہ بلقیس رہ گئی. اچانک اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت دے اوتے بیٹھے وزیراں نو آکھیا تاڈے وچوں کوئی ہے جڑا ملکہ بلقیس دے آمن تو پہلا پہلا ہوتا تخت ایتھے لے کے آوے. جی بولو. آج ولیاں دا ذکر کرنا ہے. سید عبدالقادر شاہ صاحب کی تشریف سامنے تو ماشاءاللہ تشریف لے کے آ رہے ہیں اور احباب دور دراز کو آ رہے ہیں. اللہ کریم قدم قدم دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. تو تسی ذرا بول دے جاؤ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ تاڈے وچوں کوئی ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت اوندے آن تو پہلو پہلو لے کے آوے. ہن چاہیے ایسی کہ او اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام آپ ہی تخت اشارے نال کھچ لے آندے. لیکن آکھیا کیوں؟ میں بھی مثال دینا چاہنا وا. پہلے تمہید سن لو, انشاءاللہ میں تقریر دی گراؤنڈ بنا لواں. سکول دے اندر استاد وائٹ بورڈ دے اوتے یا بلیک بورڈ دے اوتے کوئی چیز لکھے نا کہ بیٹا الف با تا, بیٹا کھڑا ہو کے دس کی لکھیا ہے تے بچہ بستا چک کے گھر دوڑ جائے جا کے آکھے کدے کول بھیجیا لے. استاد نو تا آپ کچھ نہیں آندا. استاد نو تا آپ کچھ نہیں آندا. نا استاد دا شاگرد نو کوئی بات پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوندا,
بلکہ استاد بلیک بورڈ وائٹ بورڈ تے لکھ کے شاگرد دی توجہ دلوانا چاہتے کہ بیٹا دس کی لکھیا ہوا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تہاڈے وچوں کوئی ہے جڑا ملکہ بلقیس دے آمن تو پہلا انہاں تخت ایتھے لے کے آوے؟ اچانک ایک جن کھڑا ہو گیا. اللہ نے انہاں قرآن دے اندر ذکر فرمایا. پڑھا قرآن جو اچھی بولو سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ. دور دراز تو ماشاءاللہ آ کے بیٹھے ہوئے نہیں. اللہ کریم قدم قدم دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. یہ جا کے کی آکھن دے کہ محلہ صادقہ آباد والے سبحان اللہ بول دے نہیں. انہاں ذرا بول کے وہاؤ سبحان اللہ. اپنے اپنے ہاتھاں نو بلند کر کے بولو سبحان اللہ. اپنی جانا، اپنے جسم، اپنی زبانہ حضور دے تے اللہ دے ولیاں تو قربان کر دیا کرو. بولو سبحان اللہ. ان جن کھڑا ہو گیا. ان جن نے قرآن کی آیت پڑھی. اللہ کریم نے انہا ذکر قرآن دے اندر ارشاد فرمایا. پڑھا قرآن جو اچھی بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قال عفریت من الجن ان آتی اداب مرشد دے وچوں ہے کہ پیر صاحب بیٹھے ہون اور مرید بیٹھا ہوئے اور مرید دا جی کرے کہ میں پیر صاحب دے قدم مبارک دباواں اور پیر صاحب نو اے نہ آتے کہ پیر صاحب ذرا اپنے پیر ادھر کرے تو میں ذرا دبا دیواں. علماء فرماندے نے کہ اے بھی آداب مرشد دے وچوں ہے کہ مرشد دی بے ادبی. حکم یہ ہے کہ جس پوزیشن دے اندر پیر صاحب بیٹھے ہوئے نے اس سے ہی پوزیشن دے اندر جا کے تو قدم مبارک تیرا جی کر دے تے دبا. انہوں ادب کیا جاندہ ہے، انہوں ادب کیا جاندہ ہے. لیکن جنہوں نے آکھیا قبل ان تقوم من مقامی، اے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جس جگہ تے بیٹھے ہو نا اس جگہ تو کسی کھڑے ہونا ہے تے پھر بیٹھنا ہے میں تخت لے کے آ جاؤں گا. تسی جس جگہ تے بیٹھے ہو اس جگہ تو کھڑے ہونا ہے تے پھر بیٹھنا ہے. بھی میں کھڑا ہوں تے پھر بیٹھ جاواں 2 تو 3 سیکنڈ بھی نہ لگن دے. آپ نے فرمایا بیٹھ جا بے ادبا تینو مرشد تے آداب دا پتہ ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا مینوں اس کو جلدی تخت چاہیدا ہے. آپ نے فرمایا تاڈے وچ کوئی ہور ہے جڑا ملکہ بلقیس دے آمن تو پہلا اوندا تخت لے کے آوے. اچانک حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی لجپال اجازت ہو گئے تے تخت میں لے کے آواں. بھئی ان میں قرآن پڑھ لگا کہ رب کائنات نے 2 چیزوں کا ذکر ہی قرآن دے اندر ارشاد فرمایا. پڑھو قرآن جو اچھی بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد قال الذي عنده علم من الكتاب ان آتك به قبل ان يرتد اليك فرمایا. پھر او بولیا جدے کولو کتاب دے وچوں علم ہے، او اٹھیا جدے کولو کتاب دے وچوں علم ہے، او اٹھیا جدے کولو کتاب دے وچوں علم ہے، او اٹھیا جدے کولو کتاب دے وچوں علم ہے. کتاب دے سلیمان تے نازل ہوئی ہے، او اٹھیا جدے کولو کتاب دے وچوں علم ہے. آصف بن برخیہ کہنے لگے لجپالا جے اجازت ہوے تخت میں فرمایا بتاؤ جی کتنی دیر دے اندر. آصف بن برخیہ اللہ دے ولی نے آپ نے فرمایا لجپالا اکھ بند کر کے کھولو تخت آ جاتا ہے. اکھ بند کر کے کھولو تخت آ جاتا ہے. اکھ بند کر کے کھولو تخت آ جاتا ہے. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر دے اندر. کہنے لگے لجپالا اکھ بند کر کے کھولو تخت اپنی جگہ پہ کھڑے ہو. اللہ دے ولی نے بھی آکھیا اکھ بند کر کے کھولو. او دی بے ادبی تے ایندا ادب کیویں بن گیا. اصل معاملہ اے وا صوفیاء فرماندے نے لجپال دی مرضی سی اٹھے یا نہ اٹھے پر اللہ دے ولی نوں پتہ ہے اکھ تے جھبکنی ہے. اللہ دے ولی نوں پتہ ہے اکھ تے جھبکنی ہے. او نے عرض کیتی لجپالا اکھ
اکھ بند کر کے کھولو تخت آ جاتا ہے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اکھ بند کر کے کھولی تخت زمین بچوں اج ابلیا جنہیں پانی کا چشمہ ابل جاتا ہے جنہیں پانی کا چشمہ ابل جاتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ماشاءاللہ ساندہ جستانہ کو پیر طریقت رہبری شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے ہیں اللہ کریم دلی اتھا گئے رہے نال خوش آمدید کہتے ہیں انہوں نے نال ماشاءاللہ اور بھی احباب تشریف لے کے آئے ہیں اللہ کریم قدم قدم دے بدلے نیکیوں دے ذخیرے عطا فرمائے پڑھا پھر قرآن کی اونچی بولو سبحان اللہ آج بابا بلے شاہ دا ذکر کرنا ہے ذرا اونچی بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمائے وقال الذی عنده من الكتاب ان آتك به قبل ان يرتد اليك طرفك پروردگار نے ارشاد فرمایا پھر او بولے جد کو کتاب دے وچوں علم ہے اونے اد کی لج پالا اکھ بند کر کے کھولو تخت آ جاتا ہے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے اکھ بند کر کے کھولی تخت زمین وچوں اج ابلیا جنہیں پانی کا چشمہ ابل جاتا ہے صوفیاء فرما دے رہے آسف دن برخیہ قائم بھی نہیں ہویا پر نبی دی بارگاہ دی اندر کھڑا ہے پر پتہ نہیں لگتا آسف ایتھے کھڑا کے اوکھے پہنچے آئے پھر مننا پڑے گا ولی ایتھے بھی ہے اوکھے بھی ہے پھر پتہ چلے آؤ کہ سلیمان دے امتی کا اے مقام ہے یا پھر قبلی والا کبھنے خزرہ دی اندر بیٹھ سادہ چمہ بھی ہمیں قدائے کہ اے نہیں مندار پھر اے من لے سونا اوٹھے لیے ایتھے بھی فرمایا پھر اے من لے سونا اوٹھے لیے ایتھے بھی غلامی قدر احباب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام دے ولی نے تخت لے آ کے سامنے رکھ دیتا بھئی انہیں ایک کیوں آکھیا حضور آنکھ جگو انشاءاللہ حضور آخر تے جا کے گولڑے دا تاجدار پیر مہر شاہ سرکار کی چند کرامات سنانی ہے اچھی بولو سبحان اللہ گرامی قدر احباب انہیں ایک کیوں آخیا کہ آپ کو جب ہونا بڑا قرآن دیا ہے تو پھر ایک مرتبہ پھر ملے شاہ دی نگری دے اندر لے چلا گرامی قدر احباب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وقال النبی عنده من الكتاب ان آتك به قبل ان يرتد اليك پروردگار نے ارشاد فرمایا پھر او بولے آؤ جتے کلو کتاب دے وچوں علم ہے او بولے جتے کلو کتاب دے وچوں علم ہے او بولے جتے کلو کتاب دے وچوں علم ہے کتاب دے سلیمان دے نازل ہوئی ہے او بولے جتے کلو کتاب دے وچوں علم ہے قصوری رب کعبہ دی قسم ہے پتہ چلیا جتے تے کتاب نازل ہوئی ہے جتے کل کتاب دے وچوں علم ہے او دی آسان ہے جتے تے کتاب نازل ہوئی ہے او دی کی شان ہے جتے تے کتاب نازل ہوئی ہے جتے تے کتاب نازل ہوئی ہے جتے کل کتاب دے وچوں علم ہے انہیں ایک جو آکھیا حضور آنکھ جھبکو نا انہیں آکھیا سونیا آنکھ تسا جھبکنی ہے تیل تاڑا لگ جانا ہے تے نام میرا لگ جانا تیل تاڑا لگ جانا ہے تے نام میرا لگ جانا ہے گرامی قدر احباب عارفہ دے سلطان میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے الہی ترجمہ بیان کیتا پڑھیے شیخ جی اونچی بولو سبحان اللہ بابے بلے شاہ دی نگری تک لے کے جانا ہے اچھی بولو سبحان اللہ میاں صاحب فرمانے نے جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے
نظریہ دے کیا میرے کیا دورو گرامی قدر احباب عودت قصوری نگری دا تاجدار سید بابا بلے شاہ دا ذکر کریے حافظ غلام مرتضی شاگرد ایک پیر وارث شاہ ایک بابا بلے شاہ حافظ غلام مرتضی شاگرد ایک پیر وارث شاہ ایک بابا بلے شاہ حافظ غلام مرتضی کہنے میں ربا تیرا لکھ لکھ شکر ہے میں نے اے ہوجے دو شاگرد عطا کی دیں پر اینا پیرا بھی وکھری وکھری بات ہے گرامی قدر احباب پیر وارث شاہ نے جڑے میرے پر غلام مرتضی نے کولو علم حاصل کیتا آپ ہیر لے کے بیٹھ گئے پر بلے شاہ نے جڑے میرے علم حاصل کیتا آپ سرنگی لے کے بیٹھ گئے بلے شاہ نے جڑے میرے علم حاصل کیتا کہ آپ سرنگی لے کے بیٹھ گئے گرامی قدر احباب حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ نے جڑے ویلے علم حاصل کر لیا دین تے دنیا دا دین دا علم حاصل کیتا تے آپ دے والد محترم آپ نے فرمایا بیٹا آپ اپنے اسلاف دا امتحان دے ابو جان اسلاف دا امتحان آپ نے فرمایا بیٹا 1,24,000 نبی کم پیش آئے نے انہاں سارے اسلاف دا امتحان دیتا اسلاف تو لینا کہ آپ بیٹا بکریاں تے بھیڑا جا کے چرا تو دن رات اللہ دا ذکر کر گرامی قدر احباب سیدنا بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ دن رات اللہ دا ذکر بھی کر دینے تے بکریاں وچار دینے آپ ایک دن درخت دے نیچے لیٹ گئے بابا بلے شاہ سرکار درخت دے نیچے لیٹ گئے تے آپ نے بھینساں نے فصلہ تباہ کر دیتا فصلہ اجاڑ دیتیاں جڑے ویلے فصلہ اجاڑیاں تے لوگ شکایت لے کے آپ نے والد گرامی دے کول آئے آتے کہہ لگے بابا جی تاڑا پتر تا درخت دے نیچے ستا ہویا ہے تے بھینساں نے تے بکریاں نے فصل تباہ کر دیتا ہے اج شکایت لگا ہی رہی سے کہ ایک بندہ دھوڑ کے آیا کہنے لگے حضور لگ دے کہ تاڑے بیٹے نے کسے سانپ نے ڈانگو بات دیتا ہے بیٹے دی شکایت دل دے اندر نہ رکھی تے دھوڑ تے درخت دے قریب گئے نا تے بیٹا درخت دے نیچے لیٹیا ہویا ہے جدو آپ دے والد محترم سانپ نے دیکھیا تے سانپ دھوڑ گیا تھوڑی دیر تو بعد بابا بلے شاہ اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ دا شکر ہے تو ٹھیک ہے میں نے انج لگا جو سانپ نے ڈنگ مارے آئے پر میں نے آج پتہ چلے آئے کہ تو اللہ دا ولی ہے اس سانپ رب نے تیری حفاظت واسطے بھیجا ہے اس سانپ رب نے تیری حفاظت واسطے بھیجا ہے گرامی قدر احباب سیدنا بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ گھر دے اندر آئی آپ دے والد محترم نے فرمایا بیٹا اسلام کا امتحان بھی دیتی جاتے ایک آپ وظیفہ لے لے یہ وظیفہ دن رات پڑھیا کر اور کسی مرشد بھی تلاش نہیں کر سیدنا بابا بلے شاہ سرکار فرما دے کہ میں ہن وظیفہ اپنے والد محترم دے کولو لے لیا 5 وقت دی نماز بھی پڑھنا وا تے دن رات وظیفہ بھی کرنا وا نوجوانوں سیدنا بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ فرما دے ایک رات میں وظیفہ کر دیا اپنی 4 پائی پہ لیٹ گیا ایک چٹی داری والا بابا میرے خواب میں اندر آیا آکے کہنے لگا بلے شاہ ایک پانی دا گلاس پیا دے بلے شاہ ایک پانی دا گلاس پیا دے آپ نے فرمایا بابا جی پانی دے کوئی نہیں دودھ دا پیالہ نوش کر لو آپ نے فرمایا دودھ پلا دے جنہیں میرے بلے شاہ سرکار نے خواب میں اندر ایک دودھ دا پیالہ بابے نو دیتا بابے نے ایک گھٹ پیالہ لگایا آپ نے فرمایا بلے شاہ تو بھی پی لے جنہیں میرے بلے شاہ نے تھوڑا جا دودھ پی لیا تے بابا کہنے لگا بیٹا 5ویں چندر دے اندر میں تیرا پردادا لگنا وا میرا نام سید عبدالحکیم ہے بیٹا تھوڑا جا کچھ میں پیتا ہے تھوڑا جا کچھ میں تینوں دے دیتا ہے سویرے اٹھ کے لاہور چلا جا اور خدا ایک اللہ دا ولی ہے جدا نام عنایت اللہ قادری ہے تھوڑا جا تینوں بھی دے گا کچھ میں دے دیتا ہے کچھ عنایت علی شاہ دے گا کچھ عنایت علی قادری تینوں دے گا سیدنا بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ جنہیں میں نے سڑے
یہ 2000 میں کتھوں لے کے آواں سیدنا بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ دریائے راوی دے کنارے تے بیٹھ گئے کبھی دریا ول ویکھدے نے کبھی اپنے آپ ول ویکھدے نے دل دے اندر خیال کردے نے میرا جی کردا ہے اس دریا دے اندر چھلانگ مار کے مر جاواں سیدنا بابا بلے شاہ نوں خیال آیا تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑا سوار آیا آگے کہنے لگا منڈیا میرے گھوڑے کا خیال رکھی میں ذرا پانی دے اندر غسل کر لواں سیدنا بابا بلے شاہ فرمانے نے اس بابے نے میں ایک کتھڑی دیتی نالے گھوڑا قریب کھڑا کیتا وہ بابا پانی دے اندر چلا گیا شام بھی ہو گئی مغربیاں آزانیں ہو گیا بابا جے غسل کر کے باہر نہ آیا میں نے خیال آیا اے بابا کدھر چلا گیا ہے اے بابا کدھر چلا گیا ہے کہ میں نے پتہ بھی نہیں لگ رہا بابا کدھر چلا گیا ہے سیدنا بابا بلے شاہ نوں خیال آیا میں دیکھا کدھر چور نہ ہوے سیدنا بابا بلے شاہ نے کٹھڑی کھود کے دیکھی وچ 500 روپیہ بھی ہے 500 روپے دا سوٹ بھی ہے نال 500 دا زیور بھی ہے گھوڑا بھی پلیا بنایا ہے آپ نے کٹھڑی اپنی موڈیاں دے تے سٹ لئی آپ نے فرمایا میں ولی دی کرامت سمجھ گیا وا آپ چلتے لاہور دے مذہب دے شہر دے اندر آئے جڑے ویلے عنایت اللہ قادری دے آپ علاقے دے اندر آئے لوکاں نے آکھیا او ویکھو منڈا کون ہے گھوڑا بھی عنایت اللہ دا ہے اے زیور بھی عنایت اللہ دا ہے پوشاک بھی عنایت اللہ دی 500 روپیہ بھی عنایت اللہ دا ہے اے منڈا کون ہے جڑے ویلے بلے شاہ نوں پکڑ کے شاہ عنایت اللہ دے کول لے کے آئے عنایت اللہ قادری دے کول لے کے آئے کہنے لگے لجپالا لوگ کہنے لگے لجپالا یہ چارے چیزیں کھاڑیاں نے سانوں تے کوئی چور لگدا ہے آپ نے فرمایا پوشاک بھی ساجی گے گھوڑا بھی ساجا ہے 500 زیور دا بھی مال ساجا ہے 500 روپیہ بھی ساجا ہے کنڈا بھی ساجا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ چارے چیزیں ساڑیاں نے کہ منڈا بھی ساڑائی منڈا بھی ساڑائی آپ نے فرمایا ہوندا سے عبداللہ قادری کی خیال ہے قدمہ دیتے ہاتھ رکھ کے کہہ لگے بابا جی بیعت کرو بابا جی بیعت کرو آپ نے فرمایا بیعت تو کر لواں پر میں آرائیاں تو سید زیادہ ہے میں محنت مزدوری کر کے زمین دا سینہ چیر کے کمانڈ والا اور تینوں غیب کو 10 روپے آندے ہیں آپ نے فرمایا بابا جی تسی بیعت کرو جڑے ویلے بابا جی نے بیعت کیتا نا تے بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا چاہ دریائے چناب دے کنارے تے جا کے اللہ دا ذکر کر وظیفے کر گرامی قدر احباب بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ سیدنا بابا بلے شاہ سرکار کتنے مہینے تک آپ دریائے چناب دے کنارے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکے رہے اور آپ عبادات دے اندر مصروف رہے جنہیں والے مرشد دی بارگاہ دے اندر آئے کہ آکھیا بابا جی میں وظیفے کر آیا ہوں آپ نے فرمایا بیٹا جا ہن تیری قصور دے اندر سی ڈیوٹی لگانے اچھی بولو بیٹھے کہ قصور جو تے پھر قصور بھی تاڑا کوئی نہیں اچھی بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا جا تیرا اسی ڈیوٹی اسی قصور دے اندر لگانے ہیں تے بابا بلے شاہ سرکار آپ اپنے آبائی گاؤں پانڈو کی دے اندر آ گئے پانڈو کی شریف دے اندر آئے نا آپ دی تھوڑی دی منہ ماری اور غصہ درازی ہو گئی پانڈو چودری دنال پانڈو چودری دنال غصہ داری ہوئی تے آپ نے اپنی گٹھ لی چکی تے آپ کسی اور شہر دے اندر آگے اور علاقے دے اندر آگے بیٹھ گئے کسی اور پنڈ دے اندر آگے لوگاں نے آکھیا پانڈو چودری جان دے غصے نوں ایندا والد گرامی ساڈے پنڈ دا امام مسجد رہیا ہے پر اللہ دا ولی تیرے نال ناراض ہو کے چلا گیا ہے اے پانڈو گیا اس پنڈ دے اندر جڑے ویلے پنڈ دے اندر گیا نا تے جا کے بلے شاہ سرکار دے قدماں دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی معافی دے دیو آپ نے دیکھیا تے آپ غصے تے جلال دے اندر آئے آپ دے لباں دے اندر نکل گیا کہ اجڑ گئے پانڈو کے
تے سگر گئے سردار وسدا رہے شیخو پورا تے لگی رہے بہار اے شیخو پورا جڑا بائی پاس سیدھا کراس شیخ پورا دربار ہے اس گاؤں دا نام بابے بلے شاہ نے دیا آپ نے فرمایا وسدا رہے شیخو پورا تے لگی رہے بہار لبا دے اندروں نکلیا اے لبا دے اندروں نے اللہ دے ولیوں دے لبا دے اندروں نکل جاوے تے ہو کے وہ ہوئی رہندا ہے یوسف علیہ السلام دے کول دو کہتی آگے ایک کہنے لگا جی میں خواب دی تعبیر ویکھی کہ میں بیٹھا ہوں تے پرندے میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں تے دوجا کہنے لگا جی میں خواب ویکھیا کہ میں پھانسی دے تے لٹکا دتا گیا ہوں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تاڈے خواب دی تعبیر سچ ہے جو ویکھیا جو ہوے گا اے کوئی جڑا تو پرندیاں دا خواب ویکھیا تیرا خواب اونوں لگ جاوے گا پھانسی تینوں ہو جاوے گی جڑے ویلے دو غلاماں نے اپنے ہاتھاں دے تے ہاتھ مارے یوسف علیہ السلام نو کہنے لگے خواب دا سی ویکھیا کوئی نہیں اسی مذاق کیتا ہے خواب دا ویکھیا کوئی نہیں یوسف علیہ السلام کہنے لگے تسی خواب ویکھیا یا نہیں ویکھیا ہن ہوے گا اوہی جو میرے لباں وچوں نکل گیا اللہ دے نبی دے لباں چوں نکل جاوے تے ولی دے لباں چوں نکل جاوے وہ بھی ہو کے رہندا ہے پانڈو کی برباد ہو گیا آپ نے فرمایا جا میرے کل کی لینا آیا ہے جس وقت سیدنا بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ دوبارہ مرشد دی بارگاہ سے حاضری ہوئی نا فرمایا بابا جی اس لوگ دے پنڈ دے لوگ بھی میں تنگ کر دینا میری کتے ہو ڈیوٹی لگاؤ آپ نے فرمایا کہ پانڈو کی پنڈ رو تباہ کر کے میرے کل کی لینا ہے آپ نے فرمایا چاہوں تیری ڈیوٹی سی قصور شہر میں اندر لگانے ہیں کہنے لگے بابا جی نہیں اتھوں دے لوگ بھی سکھ نے اور ڈاڈے لوگ نے غصے والے لوگ نے کتے ہو ڈیوٹی لگاؤ پیر عنایت علی قادری نے فرمایا کہ جا اسی تیری ڈیوٹی انہوں قصور دے اندر لگا دیتی ہے گرامی قدر احباب سیدنا بابا بلے شاہ سرکار قصور دے اندر آئے اور آ کے نا شہر تو باہر ہی بیٹھ گئے لوگوں نے آکھا حضور اے ویران جگہ اور تسی باہر آ کے بیٹھ گئے ہو آپ نے فرمایا میں ٹھیک بیٹھا آستا آستا شہر نہیں میری طرف ہی آنا ہے جا کے بیلو سارا شہر دربار کی طرف ہی جاتا ہے گرامی قدر احباب سیدنا بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ ان ایک مائی دعا کران واسطے آئی بابا بلے شاہ سرکار کو دیکھیا کہ مائی دی نیت بدل گئی مائی سامنے آ کے بیٹھی تھی بابا بلے شاہ نے رخ موڑ لیا ادھر آتی بیٹھی رخ موڑ لیا آپ نے کہنے لگی بابا جی رخ کیوں موڑ دیا آپ نے فرمایا پہلے مان کہ میں تیرا پتر ہوں پھر تیرے واسطے دعا کروں مان کہ میں تیرا پتر ہوں مائی کہنے لگی بابا جی تسی میرے پتر ہو ہوں دعا کرو اور مائی دی مراد پوری ہوئی تے مائی نے 12 ایکڑ زمین بابے بلے شاہ سرکار نے نام لگائی اے آج بھی جڑے دربار دے والی نے نا جنہ دے دربار صبر دے وہ آج بھی اسے پہلی دے اندر فصل اگاتے ہیں سارے کو پتہ ہے کہ آج بھی اسے پہلی دے اندر فصل زیادہ ہوتی سارے قصور دے نام گرامی قدر احباب جدو آپ کو دھرتی ملی تے آپ بلے شاہ سرکار نے فرمایا کہ زمین نیمی ہے آؤ ذرا سارے شہر والے کٹھے ہو کے دھیاڑیاں لگاؤ اور ان دے اندر مٹی بھرو بھرتی پاؤ اور دھیاڑیاں لیندے جاؤ جی بولو سبحان اللہ گرامی قدر احباب سیدنا بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ نے جڑے میرے لوگاں کو آکھیا آؤ میری زمین دے اندر مٹی بھرو بھرتی پاندے جاؤ لوگ سارا دن مزدوری کر دینے بلے شاہ سرکار دی پہلی دے اندر مٹی بھر دینے جڑے میرے پانی دے مٹی بھر دینے سیدنا بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ لوگوں کو دہاڑی دیتے جا رہے آپ اپنی جائے نماز دیتے بیٹھے نے مسلح دیتے بیٹھے نے جیڑا مزدور ہوتا ہے بلے شاہ مسلح چک کے ایک روپیہ دیتی جا رہی آؤ جڑے میرے شام دا ویلا ہویا تو مزدورہ دی نیت بدل گئی کہنے لگے سانو انج لگتا ہے جنہیں بلے شاہ نے مسلح دے تھلے کوئی خزانہ نپ کے رکھے آئے جڑے میرے رات دا ویلا ہویا تو مزدور آئے بابے بلے شاہ دا مسلح اٹھا کے ساری رات زمین کھود دے رہے جڑے میرے ساری رات زمین کھود دے رہے جڑے میرے فجر دیا آزادہ دا ویلا ہویا مسلح دے تھلے کوئی چیز نہ ملی بابا بلے شاہ سرکار نے مسلح پٹی پا کے زمین برابر کر کے انہیں مسلح بچھا کے آگئے جڑے میرے اگلا دن چڑھے آن مزدوری کرنا واسطے آئے
شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ سارے ایک روپیہ دیتے ہیں وہ مزدور آئے انہوں نے 2 روپیہ دیتے مزدور کہنے لگے بابا جی اساں بھی دہاڑی ایک لگائی ہے سانو 2 روپے کیوں دے ہو آپ نے فرمایا لوگوں نے دل لگایا ہے تساں رات نہیں لاندے رہے آپ نے فرمایا لوگوں نے دل لگایا ہے تساں رات بھی لگاندے رہے ہو چلیے میاں صاحب دے دربار تے میاں صاحب فرماندے نے جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے ایک بابے کو کہنے لگی بابا جی اے رس کھانا ہے بابا جی کہنے لگے بیٹی ساڈے پیر آئے ہوئے بابا جی ساڈے پیر آئے ہوئے نے بابا جی ساڈے پیر آئے ہوئے نے تے بچی کافرہ دی کہنے لگی بابا جی اے پیر کی ہوندا ہے آپ نے دامن پکڑ کے خواجہ نقشبند بہاؤدین والی اشارہ کر کے فرمایا آپ نے فرمایا بیٹی او پیر ہوندا ہی جڑے ویلے بچی کافرہ نے نورانی چہرہ ویکھیا آ کے بابا جی دے قدم پکڑ لے کہنے لگے وے بابا وے ایڈیا سونیا وے بابا دس پیرا دا کم کی ہوندا ہے کہنے لگے بیٹی پیرا دا کم اے ہوندا ہے اوکھا ویلا آ جاوے پیرا نو آواز دئیے پیر کم آ جاندے نے پیر کم آ جاندے نے بچی کافرہ بھی کہنے لگی بابا جی مینوں بھی کلمہ پڑھا کے مرید کر دو زندگی دے اندر اوکھا ویلا ہی آ جاندا ہے آپ نے کلمہ پڑھایا بچی نو بیعت کیتا آپ نے فرمایا جا بیٹی میں تیرا پیر ہاں تو میری مرید نہیں ہے زندگی دے اندر کبھی اوکھا ویلا آ جاوے آواز مار کے بیٹھی اسی آ جاواں گے بچی تیرے ویلے آپ نے علاقے دے اندر چلی گئی خواجہ نقشبند بہاؤدین بخارا شریف واپس آ گئے لیکن میں دیکھیا ہے جدو سائیں دی نظر سنولی ہوئے رب عروج بڑے دیندا ہے جدو سائیں دی نظر سنولی ہوئے رب عروج بڑے دیندا ہے گرامی قدر احباب بابا بلے شاہ فرماندے نے پہلی پوڑی اے عشق تیرے دی پل سے رات بھی تیرا لوٹی حجر مکے نو جانے میں مکھ میں کھا تیرا گرامی قدر احباب جنہیں میرے بچی نے کلمہ پڑھ لیا میں سنیا ہے جدو سائیاں دی نظر سمجھنی ہوئے رب عروج بڑے دیتا ہے آؤ کھوڑا نا مولانا روم دے کول لے چلا مولانا روم کہتے نے ایک آجڑی بکریاں پیا چراؤندا سی آپ بکریاں چراؤں دیا ایک بکری دے پیچھے بگیار لگیا بکری اگے اگے جا رہی بگیار پیچھے پیچھے جا رہا تیرے میرے اگے دردنے آ گئی بکری نے بھی چھلانگ ماری بگیار نے بھی چھلانگ ماری بکری دے بگیار دردنے اندر کھول گئے بکری مسکرا رہی بگیار رو رہا بگیار کہنے لگا مر تو بھی جانا ہے مر میں بھی جانا ہے میں رونا وا تو ہسنی ہے کہنے لگی میں بگیارا سن لے چلے میرے آجڑی نے بکریاں لے کے جانا ہے انہیں جا کے مارے جندر بکریاں کھڑیاں کر رہی نے انہیں اندر ایک نہیں ہونی انہیں میں تو ڈھونڈن پر جانا ہے تیرا میں ہویا ہی کوئی نہ میں تو مر
جدا کوئی سائی ہوئے انہوں بچا لینا جے بچی جڑے ویلے اپنے محل دی اندر گئی سائیاں نے نظر کرم کی تھی بچی راتوں رات بادشاہ دے محل دی اندر ساریاں بھی سر پینچ بن گئی دوسریاں عورتاں دے بچیاں نے خودور کیتا کہہ لگیاں اے بچی راتوں رات آئی ہے ساڑی بھی حد ماسٹر بن گئی ہے کیوں نہ ہوئے انہوں بادشاہوں انہوں نوکری تو مزور کیتا جاوے بادشاہ کی بیوی تے ہیریاں دا حال چوری کر کے بچی جو تے نظام لگا دیتا گیا بادشاہ کہنے لگا بچی دیا پٹھا تے پٹی بن کے محل دی چھت دے تے لے جاؤ تو جا کے تکا دے دیو جڑے ویلے بچی دھیاں والے ہو جڑے ویلے بچی نے پوڑی دے تے پیر رکھیا انہوں بابا یاد آ گیا انہوں بابا یاد آ گیا تے بابے آخیا سے بھولا میں کتے آواں گا بچی نالے سیڑھیاں چڑھ دی گے نالے روندی گے نالے کہندی وے بابا آجا وے بابا آجا بچی نالے سیڑھیاں چڑھ دی نالے روندی ہے بخارے بدمو کر کے کہندی ہے وے بابا اجنا آئیو دے اجنا آئیو انہاں لوکاں میرے مارنے نے سنیاں دا پیر کوئی نہیں وے بابا آجا وے بابا آجا بچی نالے روندی گے نالے سیڑھیاں جو تے قدم رکھ دیئے نالے بابے کو آوازہ دے دیئے نالے کے دیئے بابا آجا تے کدھرے آجی آجے تیرا جاگا کچھ نہیں میرا کم بڑھ جاگا وے بابا آجا بچی نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے رو دیئے تیرے میرے محل بھی چھاتے آئی ظالمہ نے اکھا دتے پٹی بن کے بچی کو دھکا ماریا بچی زمین والے آ رہی نالے بابے کو آوازہ دے دیئے اگل کہنے لگی بابا تاج بخارا شریف ہے اینی جلدی کی میں آنے گا بچی زمین والے آ رہی عشق کہنے لگا تو آواز ماری جا بچی آواز ماری جا رہی جڑے میرے زمین میں ٹکر لگی بچی نے آخری چیخ ماری کہنے لگی ہن دیا جا اچھے بھی بابا نہیں آیا جڑے میرے بچی چیخ مار کے بے ہوشی ہو گئی زمین پہ ٹکر لگی زمین پہ نہیں ٹکی کسی نے ہتھائی چک لیا ہے کسی نے ہتھا دیتے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے دیکھیا سامنے بابا کھڑا ہے بچی کہنے لگی بابا بخار ہی جلدی کی میں آ گیا ہے آپ نے فرمایا بیٹی میں تیرا پیر تو میری مرید نہیں ہے کہ تو چھپارے تو آ سکتی ہے میری بخارے تو آ سکنا کوئی من کے دیکھے اپنے پیروں دلوں کو من کے دیکھے نا دلوں من کے دیکھے اپنے پیروں اس کو ہوئے تے آواز دے گے تے پیر کم آ جانے گرامی قدر احباب بچی نے آواز دی تھی گرامی قدر احباب جی بولو سبحان اللہ اینا عیسیٰ علیہ السلام دے 4 امتی عیسیٰ علیہ السلام دے 4 امتی نا تقیانوس بادشاہ دا جدو وقت آیا تھے عیسیٰ علیہ السلام دے 4 امتی لیکن ایک روایت اندر آندھا کہ 7 امتی لیکن اللہ پاک فرمان دے انہوں دی تعداد میں جاننا ہوا تو سب جان دے 7 افراد ذکر ویسے قرآن کے اندر 7 افرادہ کا آیا ہے ذرا توجہ نہ سنے 7 افراد عیسیٰ علیہ السلام دے امتی تے تقیانوس بادشاہ ظالم دے کولو بچ دیا آپ نا جنگل دی طرف جا رہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ پیچھے جو چھوٹا جا کتا سرخ رنگ دا کتا بھی جا رہا اصحاب کہف اور تقیانوس بادشاہ دے کولو بچدے ہویا عیسیٰ علیہ السلام دے 4 امتی جا رہے تھے انہوں نے روڑی پکڑ کے تے کتے نو ماری انہوں نے آکھیا تو بھونکے نا پہریدار جاگ جاؤں تے اسی بے موت مارے جاؤں گے نہ بھونک بھئی چھوٹا کتا بھونک رہے تے بڑا ٹونک رہے بڑا کتا بھونک دے تے چھوٹا ٹونک دے انہوں نے آکھیا کہ تو نہ بھونک نہ ٹونک ایک پہریدار جاگ جاؤں تے اسی بے موت مارے جاؤں دے لیکن جدو کتے نے روڑی بجی تے کتے نے آسمان دے طرح منہ پیتا ربی منگو رب کلو زبان رب دے کلو زبان منگی تے میاں صاحب بولے کچھ بولو سبحان اللہ
اچھی بولو. میاں صاحب فرمانے نے کتا بول کے کہنے لگا نہ میں تو اللہ دے ولی سمجھ گئے کہ اللہ کریم نے سانو اینو ساڑی حفاظت واسطے بھیجی آئی. گرامی قدر احباب اللہ دے ولی چار جا کے غار دے اندر لیٹ گئے. ایک نہیں دو نہیں 900 300 سال غار دے اندر ستے مرے نہیں فوت نہیں ہوئے ستے رہے. گرامی قدر احباب صوفیاء فرمانے نے کہ 6 مہینہ تو بعد اللہ تعالیٰ دے فرشتے آندے نے تے اللہ دے ولیہ دی کروٹ بدل کے چلے جاندے. جڑا سورج چڑھدا سی تے غار دے سامنے ایک روشن دان سی تے جدوں روشن دان دے سامنے سورج آندا سی نا اے سورج بھی سائڈ تو ہو کے گزر جاندا ہے کہ اللہ دے ولیوں نوں کتے دھوپ بھی نہ لگ جاوے. آرام فرما رہے اللہ دے ولی. علماء فرماندے نے کہ 6 مہینے تو بعد فرشتے آندے نے کروٹ بدلتے جدوں غار چوں باہر نکلدے نے تے کتا بھی لیٹیا ہوندا ہے تے جاندے جاندے کتے دی بھی کروٹ بدل جاندے. سبحان اللہ. گرامی قدر احباب 900 تے 300 سال گزر گئے. اصحاب کہف غار کے اندر ستے رہے. لیکن جدو 900 300 سال بعد جاگے نا ایک کہنے لگا یار کتنی کو دیر ستے ہوا گے. کہنے لگا بھی ہونے کو 2-4 گھنٹے ستے ہوا گے. ایک کہنے لگا یار میں نے تو بھوک بڑی لگی. گرامی قدر احباب 5 جانور جانے نے جنت کے اندر انہوں میں ایک کتا بھی شامل ہے. انشاءاللہ میں کسی دن پورا جمعہ مبارک جنتی جانور دے ہوتے پڑھاواں گا. جنتی جانور کیڑے کیڑے اونجتا غیانہ جانور مانتے ہیں. گرامی قدر احباب اصل 5 جانور جنت کے اندر جانے نے انہاں وچ ایک کتا بھی جانا ہے. لیکن تانوں انج گل دی سمجھ نہیں آوی. گرامی قدر احباب ساڈے پاکستان دے مشہور پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب حافظ آبادی آپ نا ٹرین دے ڈبے دے اندر سفر پہ کرتے ہیں. آپ ٹکٹ لینا بھول گئے. گرامی قدر احباب ٹکٹ لینا بھول گئے تھے. خیال آیا کہ انہیں فوجی نے آ کے دگنی ٹکٹ منگنی دو گنا زیادہ لینا ہے اور بیزتی الگ کرنی ہے. آپ نے فرمایا میں ہن کی کراں. لیکن آپ دی نظر اٹھی تے سامنے تاجدار چورا شریف بیٹھے ہوئے. اچھی بولو. پیر سید حیدر بادشاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ ٹرین دے ڈبے دے سفر کر رہے نال آپ دا مرید. فوجی نے آ کے پیر صاحب ٹکٹ چیک کرواؤ. پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب کہنے لگے جی میں انہاں دے نال. اچھی بولو. آپ نے فرمایا جی میں انہاں دے نال ہاں. فوجی چلدا چلدا پیر سید حیدر بادشاہ سرکار دے کول جا کے کہنے لگے بابا جی ٹکٹاں چیک کراؤ. آپ نے 3 ٹکٹاں چیک کروائیں. آپ نے 3 ٹکٹاں چیک کروائیں. فوجی کہنے لگا ٹرین دے ڈبے والا بابا جی بندے تسی 2 ٹکٹاں 3 چیک کروا رہے ہو. آپ نے فرمایا میں نے پتہ سی کہ بغیر ٹکٹیوں بھی آ جانا ہے. اچھی بولو. آپ نے فرمایا میں نے پتہ سی کہ بغیر ٹکٹیوں بھی آ جانا ہے. ہن میرے جملے نو ضائع نہ کرے تے کتے والا ذکر سن لو. پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب فرماندے نے میں ٹرین دے ڈبے دے اندر آکھا میں انہاں دے نال ہاں اے مینوں بچا لیندے نے. میں قیامت والے دن بھی کہنا میں انہاں دے نال ہاں. انہاں نے مینوں بچا لینا ہے. پر میرا ایمان کہتا ہے جدوں ٹولیاں بن بن جنت والے جانیاں نے اے ذات دے کتے نے بھی ٹر پینا ہے. پھر میرے انہیں جنت وڑنا ہے. فرشتیاں نے اگے بازو کر دینے نے. انہوں نے آخر ذات دیا کتیاں نہ تو نمازہ پڑھیا نہ تو روزے رکھے نہ حج تے نہ حاجی تے زکاتی. تو جنت والے کی دریا لے آئے کہ ذات دے کتے نے کہنا ہے میرا ایمان ہے. ذات دے کتے نے کہنا ہے جی میں آپ نہیں آیا میں نانا. آپ نے فرمایا کتے نے کہنا ہے کہ میں آپ نہیں آیا میں تے انہاں دے نال ہاں. گرامی قدر احباب پیر سید کامہ والی سرکار اپنا رانجہ بھی راضی کر دیا کرو.
اچھی بولو تھوڑا جا سبحان اللہ. پیر کاما والی سرکار آپ دن بھی کاما نے چوگا ڈال دیں کہ رات کاما نے چوگا ڈال دیں. کسی نے آپ کہا حضور کو طوطا رکھ لو کو چڑیا رکھ لو تسی کاما میں پاندے رہتے ہو ویسے بھی کالا ہے ذات دا بھی کالا ہے. آپ نے جڑا جواب دیتا نا پیر کاما والی سرکار بول کے کہا کہ میں سنیا ہے ایک کامیابی عمر بڑی بڑی لمبی ہوئی ہے کسی بھی 500 سال ہوئی ہے کسی بھی 1000 سال ہوئی ہے. مرید کہنے کہ بابا جی کاما نے کیوں ڈال دیو چوگا. آپ نے فرمایا کاما نے اس واسطے چوگا ڈالنا میں سنیا ہے کاما کی عمر بڑی بڑی لمبی ہوئی ہے کسی بھی 500 سال ہوئی ہے. کوئی کاما اپنی آئی نال نہیں مردا یا پتی میں کرن دے نال لگ کے مردا ہے یا آندھی دے طوفان دے نال ٹکرا کے مردا ہے. پر میں سنیا ہے قصوریوں میرے جملے نو ضائع نہ کریا لے یہ سمجھ آوے ہاتھ اٹھا کے بولے آلے. کاما والی سرکار بول کے کہنے لگے میں سنیا ہے کاما کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے کوئی کاما اپنی آئی دے نال نہیں مردا. پر میں سنے کاما کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے کاما بھی سواس دے چوگا ڈالنا وا میری زندگی دی اندر کبھی او بھی کمایا جانے جنہیں محمد دی دید کی دی. جنہیں محمد دی دید کی تھی. گرامی قدر احباب گولڑے کا تاجدار جی بولو آپ گولڑے کا تاجدار پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ بابا جی تاری نظر کرنے لگا ہوا. گرامی قدر احباب ایک دن نا آپ ٹرین دی پٹری دے نال وال جا رہے اگو ایک انگریز آ رہے انہیں ہاتھ دے اندر بندوق پکڑی تے پیر مہر علی شاہ سرکار نے فرمایا آپ تسبیح پڑھ رہے تھے انگریز بول کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی آپ نے فرمایا میرا ہتھیار ہے. آپ نے فرمایا تیرے کل کی کہنے لگے بابا جی میرا ہتھیار ہے. جی بولو بابا جی اے میرا ہتھیار ہے. آپ نے فرمایا تیرا ہتھیار کی کردہ ہے. کہنے لگے بابا جی کر کے وخا دے. بابا جی فرمایا کر کے وخا. انگریز نے جڑے میں نشانہ بن کے درخت دے رکھی آؤ درخت دے چھوٹی جی فاتحہ بیٹھی ہوئی ہے چڑیا بیٹھی ہوئی ہے. انگریز نے جڑے میرے گولی چلا دیتی جا کے چڑیا دے سینے دے اندر لگی چڑی پھڑ پھڑا دی زمین جا کے تڑف تڑف کے مر گئی. کہنے لگے بابا جی میں انہیں نال اے کرنا وا کوئی نہ منن والا ہون بولے گا. بابا جی جاندے جاندے تسبیح پرندے دے نال لگائی اور ہوئی پرندہ اٹھ کے جا کے درخت دے اوپر بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا میں انہیں نال اے کرنا میرا ہتھیار آکم کرتے. اے نا گجرات دے اندر ایک ڈاکو گامو رہتا سی وہ چوری سے بڑیاں کردا سی. ڈاکو گامو نے خیال آیا کہ ایک اللہ دا ولی گولڑے دا تاجدار میں انہا بیعت ہو جاما جا کے. اے ڈاکو گامو گیا کہ کہنے لگے بابا جی بیعت کر لو تے سارا کچھ چھاڑ دے والا پر چوری میں نہیں چھڑا گا. آپ نے فرمایا چوری چلو نہ چھڑی ٹھیک ہے. جنہیں میں نے بیعت کر لیا نا تو لوگوں نے شکایات کی تھی حضور تاڑا بیعت ہے پھر چوریاں کرتا ہے. آپ نے غصے کے اندر بلا کے فرمایا کہ بیٹیا ہوں چھڑ دے چوریاں. کہنے لگے بابا جی چوری نہیں چھڑا گا. آپ نے فرمایا چل جا تو چوری نہ چھڑی یا تو چوری چھڑ دے گا تو یا میں اپنی ولایت چھڑ دے گا. پر خیال رکھی چوری کردے ہویا کہ گولڑے کا تاجدار پیر مہر علی تینوں ویکھ نہ لوے. انہوں ڈاکو گاموں سمجھ آئی پیر مہر علی فرما رہے ہیں کہ گولڑا شریف چوریاں نہیں کرنی تے باہر جی میں مرضی کی تھی جا. جی بولو گرامی قدر احباب گجرات دے اندر ڈاکو گاموں کے گھر دے اندر گیا. آپ نے جڑے ویلے جا کے چور نے جا کے بوری کے اندر سامان رکھیا اپنے سر دے تے رکھ کے نکلن لگا کمرے کے اندر ویکھیا پیر مہر علی سرکار نفل پہ کر دے. پیر مہر علی سرکار نفل پہ کر دے نفل پہ کر دے. سامان سٹ کے تھوڑ کے باہر آ کے کہنے لگا نیلی چھت والے آؤ تیرا شکر ہے پیرا نے ویکھیا کوئی نہیں. اگلی رات والے کو گھر دے اندر ہور چوری کرنے واسطے گیا سامان لد کے اپنے موڈے اندر رکھ کے باہر نکلیا. پیر مہر علی سرکار نے دعوت
اوتھے نہیں تے ایتھے پیا دیکھنا وا گرامی قدر احباب آؤ میرے نال ہن آخر تے جا کے پڑھ لو تے انشاءاللہ اختتام کری اپنے اپنے ہتھاں نوں ذرا بلند کر لو ولیاں دے ذکر واسطے اپنے اپنے ہتھاں نوں بلند کر لو کسے دے ہاتھ تھلے نہ رہن بھی کیمرے والا کیمرہ گواہ اور ویکھ کیڑا کیمرے دے اندر آ رہا جنے ہاتھ نہیں چکے تے جڑا نہ چکے تے نال دا پھڑ کے کھڑا کر دیا رے آئیے میرے نال مل کے پڑھیے در مرشد دا اے خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا چل تمہارا بلیے نہ لہران جب پڑھنے جاؤ تقوی رکھے محبوبہ بار والے بھی ہاتھ چک لو تقوی رکھے محبوبہ والا چل تمہارا ملیے تقوی رکھے محبوبہ والا چل تمہارا چلیے چل تمہارا ملیے آخر تے جا کے ہر ولی یہ گل کردا ہے ہر پیر یہ گل کردا ہے تے ہر خطیب بھی یہ گل کردا ہے تے تسی بھی ذرا کہہ دو صدا وسدا دوارا یا لا صدا وسدا ہاتھ تھلے نہ کرو نبی نے ذکر سے بلند کر کے آواز اونچی کر کے بولو صدا وسدا میں تیرا دوارا یا لا صدا وسدا میں تیرا دوارا یا رسول اللہ کدیا قریبا میں محلے یا نانا آواز نہیں آ رہی کدیا قریبا میں محلے یا عربی نملہ لگے آ گیا ہے اس مہینے تو بعد سرکار دی آمد شروع ہو جانی ہے کسی ہون ہاتھ نہیں چک دے اجے تے پورا مہینہ ہاتھ چکوانے نے ہونی چک کے بتا دیو صدا وسدا میں تیرا دوارا یا للہ کبھی آؤ کبھی آؤ قریبا میں محلے اجل ہوگے سجل ہوگے یا پنکاندہ اجل ہوگے میں سب دے سب تیرے ناتوں میں بارا یار اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون رب کائنات اولیاء کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ختم کاغذی یہ انشاءاللہ جمعہ کے بعد ختم پاک بھی پڑھا جائے گا اور اگلا جمعہ مبارک داتا علی مجوری رحمت اللہ علیہ موضوع انشاءاللہ رکھا گے تمام احباب ٹائم نہ تشریف لے کے آئے